السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قمر شروع کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، غور و فکر کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ قمر مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع اور 55 آیتیں ہیں۔ قمر چاند کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں چاند کا ذکر ہے، شق القمر کا۔ یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعات میں یعنی بڑے مجمع کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے یا سامعین کو اس صورت کے ذریعے سے وصیت اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف اور سورہ قمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک ہم اپنے رب کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور وہ رب جو نہایت ہی رحمان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ 2 خبر اس آیت میں دی گئی، ایک تو قیامت کے قریب آنے کی اور دوسری ایک معجزے کی جو مشرکین مکہ کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے جس کا ظہور کیا۔ جیسے یہاں کہا گیا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ چکی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات 1450 سال پہلے کہی گئی، لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس قرب قیامت یعنی قیامت کے قریبی سے مراد دنیا کے آغاز سے لے کر کے اختتام تک جتنا وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے لوگوں کو دیں گے، اس دنیا کے لوگوں کو جتنا وقت اللہ رب العزت نے دینا ہے، یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے جب سے لے کر کے آخر تک، تو جتنا وقت اللہ رب العزت نے اس دنیا والوں کو دینا ہے اس مناسبت سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، یعنی اکثر وقت گزر چکا ہے، اب آخری وقت بچا ہوا ہے۔ اس تعلق سے چند آیتیں سماعت فرمائیں۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 1، اللہ کا حکم آ گیا سو اس کی جلدی کا مطالبہ نہ کرو، یعنی مشرکین یا نبیوں کے نہ ماننے والے، آخرت پر یقین نہ رکھنے والے یہ کہتے تھے کہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو قیامت سے کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب لے گا، تم اس کو لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اللہ کا حکم آ چکا ہے سو اس کی جلدی آنے کے مطالبہ نہ کرو، اور فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 1 کے اندر لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑے غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے پڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آفتاب عصر کے بعد غروب ہونے کے قریب تھا، یعنی عصر کے بعد
جب آفتاب غروب ہونے لگتا ہے، آخری دن کا آخری حصہ، تو آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے عمروں کی مقابلے میں تمہاری عمریں اتنی ہی باقی رہ گئی ہیں جتنی ابھی دن کا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 5971۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ پوری جو اس کے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں جو گزر چکی ہیں، گویا کہ وہ دن کا پورا حصہ گزر چکا ہے۔ اب یہ جو امت بچی ہے اور یہ جو وقت بچا ہے، یہ عصر کے بعد کا آخری وقت جو سورج ڈوبنے کا ہوتا ہے، صرف اتنا سا وقت بچا ہوا ہے اور قیامت قریب ہے۔ اس لیے کہا گیا قیامت اب بالکل قریب ہے۔ اور قیامت کا قریب ہونا یعنی ہمارے حساب و کتاب کے دن کا طے کرنا یا ہمارے حساب و کتاب کے دن کا آ جانا۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث دیکھیں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے لے کے آئے ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی یعنی بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے ہوئے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں، مطلب اتنے قریب ہیں، یعنی جیسے انگشت شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، اس کے بیچ میں کوئی بھی گیپ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب کوئی انبیاء نہیں میرے بعد اور نہ کوئی کتاب ہے، اب میرے بعد تو صرف اور صرف قیامت ہے۔ اتنے قریب ہے قیامت ہمارے لیے۔ جو مر چکے ہیں ان کے لیے تو ہو چکا کہ ان کا حساب و کتاب ان کو علین یا سجین میں جیسے ان کے اعمال تھے ویسے ان کو پہنچا دیا گیا، لیکن اس کے بعد اصل گھڑی ہے اور وہ ہے قیامت کی کہ ان کو بھی قبروں سے نکالا جائے گا اور ہر کسی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا اور اپنے نام اعمال کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 2503، مسلم شریف حدیث نمبر 2950۔ وشق القمر، اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے دور میں ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل، ہجرت سے 5 سال قبل یعنی نبوت کے 7 سال گزر چکے، اور نبوت کے 7 سال تک جو سختی کا دور تھا، جیسے 3 سال بعد آپ نے دعوت کے کام کو اعلانیہ کرنا شروع کیا اور سختیاں اور تیز بڑھ گئی، تو ایسے سختی کے دور میں اور مشرکین کے مطالبے پر شق القمر کا واقعہ ہوا۔ تو اس حدیث میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل، 5 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم معجزے کی طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر جبل حرا کے دونوں طرف ہو گیا تھا۔ جبل حرا یعنی جو پہاڑ ہے اس کے دونوں طرف چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے الگ الگ نظر آتا تھا، ایک پہاڑ کے اس طرف دوسرا پہاڑ کے اس طرف، تو دونوں طرف ہو گیا تھا اور نیچے میں پہاڑ آ گیا تھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت چاند پھٹا اس وقت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منا میں موجود تھے، اس وقت ہم رسول اللہ کے ساتھ منا میں موجود تھے، چنانچہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا گواہ رہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4865، مسلم شریف حدیث نمبر 2800۔ اتنا بڑا معجزہ، اور اس معجزے کے تعلق سے بھی سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ کوئی نشانی دکھائیں، تو اس پر آپ نے انہیں دوبارہ چاند کا پھٹ جانا دکھایا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2637 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2802۔ مشرکین مکہ کی شرکسی کا عالم کہ اتنا بڑا معجزہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر کے صرف وہیں نظر نہیں آ رہا، پہاڑ کے 2 حصوں میں اوپر اور نیچے یا آگے اور پیچھے نظر آ رہا ہے پہاڑ کے، اور اس کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہدایت سے محروم ہے وہ اتنے بڑے معجزے اور اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی ہدایت سے محروم ہی رہتا ہے۔ جو اپنی دل کی آنکھیں نہ کھولے، جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہ کرنا چاہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھنا چاہے،
اللہ کے احسانات کو نہ سمجھنا چاہے، اللہ کے انعامات کو نہ سمجھنا چاہے، جو اللہ کے طرف رجوع نہ ہونا چاہے، اللہ رب العزت بھی ان کے دلوں کے اندر مہر لگا دیتا ہے۔ اب کوئی نصیحت اور وصیت یا کوئی معجزات یا کوئی اللہ رب العزت کا رحم و کرم اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بدترین مقدر ہے جس کو یہ دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہم کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کو پہچانیں، ہم اس کی قدرت اور اس کے انعامات اور اس کے احسانات کو دیکھ کر کے ہم اس کو محسوس کریں اور اللہ رب العزت کی طرف رغبت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 1 کو پھر سے دیکھیں۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھے تو منہ موڑتے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی مشرکین نے منہ موڑ لیا اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ یہ معجزات کو انہوں نے جادو کا نام دیا۔ یہ ہے ان کا مقدر، کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کیا اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ جھٹلایا کیوں؟ اتنا بڑا معجزہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر 2 حصوں میں نظر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کا سننا اور ایسا عظیم کلام سننا کہ جسے سن کر کے انہیں یقین ہو رہا تھا کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ان کے سامنے حیران کر دینے والی تھی۔ آپ کی حیات طیبہ اور صحابہ کے عمل کہ وہ کیسے نبی مکرم کے ساتھی ہونے کے بعد ان کے اندر سے، ان کی زندگیوں سے سارے قسم کی برائیاں نکل جاتی تھی۔ یہ معاشرے کے لیے کتنے معزز اور مکرم لوگ ہو چکے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اور ایک جگہ تو اللہ رب العزت نے یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اچھے سے پہچانتے۔ باپ سے زیادہ اچھے سے نہیں کہا، بیٹے سے، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹے کی ایک ایک چیز کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، بیٹا نہیں سمجھ سکتا۔ اس سے بھی زیادہ اچھے سے آپ کو پہچان رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس پر ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ انکار کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہیں اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چلنا تھا۔ ان کا دل، ان کی مرضی جو کہہ رہی تھی وہ کرنا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کے تابع فرمان نہیں ہونا چاہتے تھے، یہ مسلم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تو یہاں آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا اور یہی تباہی اور بربادی ہے، یہی بدقسمتی ہے، یہی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دینے والی بات ہے۔ آیت نمبر 3، اور انہوں نے اسے جھٹلایا، یعنی انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کو جھٹلایا، توحید اور دین کو جھٹلایا، اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے حق کو دیکھ کر کے، حق کو جان کر کے، اور اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کے یہ جادو ہے۔ ہم بھی حق کو دیکھ رہے ہیں، حق کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں جی رہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے زندگی جی رہے۔ ہم میں اور ان میں پھر کیا فرق رہا؟ انہوں نے تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ تو جادو ہے۔ ہم یا ایسا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن قرآن و حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنے والا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت، پھر اللہ رب العزت نے وارننگ دی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ تمہاری یہ سرکشی کب تک چلے گی؟ تمہاری موت کا اور تمہیں پکڑے جانے کا، یا تمہیں عذاب دیے جانے کا، یا تمہیں سزا دیے جانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر کیسے اتار و چڑھاؤ آتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی نصیحت ہے کہ ہم لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، پلٹ جائیں اللہ رب العزت کی طرف۔ تو ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے بڑے عذاب سے پہلے، اور اس موت سے پہلے کی جس کے بعد کوئی عمل کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بنیاد پر یا چلنے کی وجہ سے جو حق کا انکار کرتا ہے جان بوجھ کر کے، تو اللہ نے اسے وارننگ دی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ ابھی تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، جتنا چاہو کر لو، لیکن سمجھ جاؤ کہ وہ وقت مقرر ہے جس کے طرف تم تیزی سے جا رہے ہو، جیسے ہم موت کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 4، اور بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ اور نصیحت ہے۔
وہ خبریں ان کے پاس آ چکی ہیں، یعنی وہ قرآن مقدس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ خبریں ان کے پاس آ چکی ہیں جو تنبیہ اور نصیحت ہے، یعنی اس میں شرک و تکذیب و سرکشی سے بچنے کا سامان ہے، اس میں ایسی ایسی نصیحتیں ہیں اور ایسی ایسے جیسے اللہ نے کہا نا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، موعظہ، ایسا واعظ، ایسی نصیحت جو دلوں کے اندر رقت پیدا کرتی ہے، جو دلوں کی ویرانی کو ہلا دیتی ہے، جس نے جو دلوں کی ویرانی کے اندر شمع جلا دیتی ہے، ایسی نصیحت جو انسان کو متاثر کرے بغیر نہیں رہتی، ایسی نصیحت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اور آج کی اس کلاس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نصیحت کو اور اللہ رب العزت کی تنبیہ کو سمجھنے والے بنیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم واقعی اللہ رب العزت کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھ کر کے پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت وہ معرفت ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتا اور بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ اور نصیحت ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی وہ خبریں، وہ پچھلے لوگوں کی خبریں جنہوں نے ایمان لایا تھا اور جنہوں نے انکار کیا تھا، ان کے صحیح اور سچے واقعات ان کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ نصیحت کرنے والا خود خالق کائنات، تو ایسی نصیحت آ گئی، کمال کو پہنچنے والی حکمت، اللہ اکبر، یعنی تنبیہ اور نصیحت اور کمال کو پہنچنے والی حکمت، پھر بھی تنبیہات فائدہ نہ دیتی، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہ دیتی، مشرکین کو تنبیہات فائدہ نہ دیتی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو جان کر کے اس کا انکار، یہ ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 6، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیجئے، یعنی حجت اب تمام ہو چکی، انہیں حق بتا دیا گیا ہے اور یہ حق جان چکے ہیں، انہیں سمجھ میں آ گیا ہے۔ ایک یہ ہوتا نا کہ ہم کسی کو کوئی بات سمجھائیں اور اسے سمجھ میں نہ آ پائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سمجھائیں اور اسے سمجھ میں آ جائے، وہ حقیقت کو دیکھ لے، پہچان لے، سمجھ لے، اور اس کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر وہ حق کا انکار کرے، خالق کائنات کی بات کرے، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کرے، تو لہٰذا اے نبی آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یعنی اب انتقام کا وقت ہے، آپ بھی ان کے اللہ رب العزت کی سزا کا انتظار کریں، ان کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت کی نعمت کا انتظار کریں۔ تو یہاں پہ کہا گیا لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیجئے، یاد کریں جس دن بلانے والا انہیں ناگوار چیخ کی طرف بلائے گا، اس دن کو یاد کریں، اور وہ دن دور نہیں، قیامت قریب آ چکی ہے، اور جب وہ بگل بجائی جائے گی، جب وہ نفخہ پھونکا جائے گا، تو وہ ایسی سخت آواز ہوگی، اور اس آواز کے بعد لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے، تو وہ دن ان کے لیے کتنا سخت ہوگا جو آج نبی کی بات کو سن کر کے، سمجھ کر کے، جان کر کے اللہ رب العزت کی بات کا انکار کر رہے ہیں، عمل کا انکار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ تو یاد کریں جس دن بلانے والا نہایت ناگوار چیخ کی طرف بلائے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ عمل ہی ایسا کرے کہ جب رزلٹ کا دن آیا تو ان کی نگاہیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہے، خوف ان کے اوپر طاری ہے، اور خوف کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، کالے ہو گئے، اور ان کی آنکھیں نیلی ہو گئی، مدہوش نظر آتے ہیں، جیسے کہ شرابی ہوں، مدہوش نظر آتے ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، اور بعض لوگ تو اس میں اندھے ہوں گے، اور بعض لوگ اس میں اپنے اعمال کے بوجھوں کے اوپر، ان کے بوجھ جو ہے ان کے پیٹوں کے اوپر ہوں گے، اور اس حالت میں وہ بارگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف جائیں گے، تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل ہوں، ٹڈی دل کو آپ نے نکلتے ہوئے دیکھا کبھی؟ تو اس طرح وہ زمین کے اندر سے نکلیں گے جیسے ٹڈی دل ہوں، یعنی تیزی کے ساتھ ایک کے بعد ایک نکلنا شروع ہوں گے، اور تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ انہیں کس انداز میں حاضر کیا جائے گا؟
در حالانکہ وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، وہ بلانے والے کی طرف اس حشر کے میدان میں اپنے نام عمل کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اس دن کافر کہیں گے یہ دن ان کے لیے نہایت سخت ہے۔ کافر کہیں گے ایک دن کافروں کے لیے نہایت سخت ہوگا۔ آج تو وہ آپ کی بات کو ہنسی اور مذاق سمجھ رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بتائی ہوئی نصیحتوں کو بتا رہے ہیں، اللہ کے انعامات اور احسانات کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں کان، آنکھ اور دل کس نے دیا، تمہیں حقیر قطرے سے کس نے سنوارا، کون تمہیں آکسیجن دیتا ہے، کون تمہیں ہوا اور کون تمہیں پانی دیتا ہے، کون تمہیں دنیا کی ہر وہ عیش و آشائش کی چیزوں کو مہیا کرتا ہے اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ سب کچھ جان لینے کے بعد کہ تم نے نہیں بنایا اپنے آپ کو اور نہیں بنایا سورج، چاند اور زمین کو، اس کے باوجود تم اس کا انکار کرتے ہو۔ اور انبیاء نے اپنی صداقت کے لیے تم نے مانگا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، تو نبی نے اتنی بڑی نشانی دیکھ لی کہ ساری دنیا نے دیکھی، ساری دنیا نے دیکھی۔ ایک واقعہ یاد آیا، یہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے اس کی دلیل، لیکن سناتن دھرم کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ راجہ بھوج نے بھی ہندوستان سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کو دیکھا، تو وہ سمجھ گئے کہ آخری کل کی اوتار آ چکے ہیں، یہ انہی کے آنے کا نشانی ہے، یہ انہی کے آنے کا معجزہ ہے۔ اور وہ اپنے راج پاٹ کو چھوڑ کر کے کسی کالی داس کے ساتھ نکل گئے اور شمبل گھاٹی سے مطلب ان کی کتابوں کے مطابق گزرتے ہوئے وہ گرجا ناتھ کے پاس پہنچے کتابوں کے مطابق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ایک دو بھاشی بیچ میں تھا جو دونوں لینگویج کو جانتے تھے، عربی کو بھی اور سنسکرت کو بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کی بات ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، سناتن دھرم کی کتابوں کے اندر ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ توجہ نہ دے کر کے آگے چلے ہم کہ پوری دنیا نے دیکھا شق القمر کو کہ 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی نشانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کے بعد آپ کی صداقت کا انکار کرتے ہیں اور ہنسی اور مذاق سمجھتے ہیں، آپ کو دیوانہ، پاگل اور مجنوں کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتظار کیجئے، وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ موت کے بعد اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، اور جب یہ نکالے جائیں گے تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، مارے شرمندگی کے، مارے ذلت کے، خوف ان کے اوپر طاری ہوگی، اور یہ بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، تو اس وقت ان کے لیے نہایت سخت دن ہوگا۔ آج یہ جو انہیں وقت دیا گیا ہے انہیں کر لینے دیجیے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان کی نگاہ، ان کی نظر اور ہماری نظر تاریخ کے طرف لوٹا رہا ہے، اور اللہ رب العزت ایک حقیقی واقعے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ لو، دیکھو، ان کو سمجھو کہ ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، تمہاری طرح ان لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا، کیا انجام ہوا ان کا؟ یہ تمہارے سامنے ہے، یہ قوم، جا کر کے دیکھ لو ان کے ٹوٹے پھوٹے ہوئے محلات کو اور ان کی تباہ شدہ بستیوں کو، اور اس کے بعد بھی اگر تمہیں نصیحت نہ ملے اور ہمیں نصیحت نہ ملے تو آیت نمبر 9 کو سماعت فرمائے، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، یعنی تم سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام وہ نبی اور رسول کہ جنہوں نے 950 سال دن اور رات اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ یہ گواہی خود اللہ رب العزت نے دی کہ نوح علیہ السلام نے اس قدر لوگوں کو تک پیغام کو پہنچایا، اور جب حجت پوری ہو گئی، اب 950 سال میں کس اندازوں سے، کس اینگل سے، کس زاویے سے نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا ہوگا، کیسے حادثے ان کی زندگی کے اندر آتے ہوں گے، اتار چڑھاؤ، اور ان حادثوں میں بھی نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن انہوں نے جواب کیا دیا؟ آیت نمبر 9، ان سے پہلے قوم نوح کو جھٹلایا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی۔ ہمارے بندے تو سب ہیں، لیکن یہ اعجاز ہے۔ عبودیت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ سبھی بندے ہیں اللہ کے، دوسرے وہ بندے جو مومن ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ولی الذین آمنوا کہا کہ ایمان والے میرے دوست ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، اور تیسرے وہ بندے
جو ان سے بھی زیادہ درجے کے اندر بلند ہے وہ ہے انبیاء. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا بندہ، ہمارا بندہ. جیسے گھر، سب گھر ہیں، لیکن ایک گھر کو اللہ نے کہہ دیا کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب وہ گھروں کے اندر ممتاز ہو گئی اس کی پوزیشن، اب وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا. تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کے مقام کو اللہ رب العزت نے بتایا میرا بندہ کہہ کر کے. تو چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا. غور کریں کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ہماری بھی سوچ یہی ہے کہ ہم انبیاء کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ذرا غور کریں کہ کیا ہمیں کبھی جھڑکا گیا؟ اور جس دن کسی نے جھڑک دیا تو کیا ہم دوبارہ اس کے پاس گئے؟ کسی نے ہم کو پاگل کہہ دیا ہو، کیا ہم دوبارہ اس کے پاس گئے؟ کسی نے ہمیں جھوٹا کہہ دیا ہو کہ جھوٹے ہو تم، ہم سے کیا بات کرو گے؟ جھٹلا دیے ہمیں، ہماری بات کو جھٹلا دیے. اور یہاں نوح علیہ السلام 950 سال ایسے سخت لوگوں کے بیچ میں اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچاتے رہے، خود جھڑکیاں سنتے رہے. اللہ نے خود کہا کہ اسے جھڑکا گیا، اسے دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، اور اسے جھوٹا کہا گیا. لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام نے اپنی حتی الامکان کوشش، آخری دم تک کوشش کی، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے. اور جب آپ نے دیکھا کہ اب حد پوری ہو چکی ہے، یہ سرکشی کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے، ایک ہال ہے، اس میں سب لوگ سوئے ہوئے اور سب کو ٹرین پکڑنا ہے 6 بجے. تو اس میں ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ آپ نے صرف اشارہ کیا کہ 6 بجنے والا ہے اور وہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور بس نکل گئے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے اٹھے ہوئے، پہلے سے جانتے ہیں، تو ان کو اٹھانا مشکل ہے کیونکہ وہ اٹھے ہوئے ہیں. اب انہیں کیا اٹھایا جائے گا؟ یہ ہے وہ حجت پوری ہو جانا کہ انہیں سب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کون ہے، وہ کیسی نعمتوں کا اور کیسے پکڑ کا وہ مالک ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے. یعنی انہیں ایمان حاصل نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو وہ پورا کرنا چاہتے. تو یہ ایسے لوگ تھے جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی، سب کچھ انہیں بتایا جا چکا تھا. تاریخ کے حوالے سے اللہ کی نعمتوں کو دکھا کر کے، اللہ رب العزت کے انعامات کو یاد دلا کر کے، اللہ کی نشانیوں کو دکھا کر کے، معجزات کو دکھا کر کے، اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کے، اور بھی جتنے ذرائع تھے ان سب ذرائع سے ان کو بتا دیا گیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا. یہاں پہ اتنا بولنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہیں. تب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. جب انبیاء علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بات پوری ہو چکی ہے، اب حجت پوری ہو چکی ہے، تو انہوں نے پکارا. تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو میرے انتقام لے لے. اے اللہ میں بے بس ہوں، میں نہیں لڑ سکتا ان سے، تو میرے طرف سے ان سے انتقام لے لے. اور دوسرے مقام پر بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ اللہ اب ان کے ایک گھر کو بھی مت چھوڑنا، اگر ان کی بھی اولادیں پیدا ہوئی تو وہ بھی تیرے ساتھ کفر کرے. اس حد تک نوح علیہ السلام ان کو پیغام پہنچا چکے تھے. اور پھر جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو ڈیم ہوتے ہیں، اگر اس کا دروازہ کھل جائے تو بستی کی بستی کو وہ بہانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اب اللہ رب العزت جب آسمان کے دروازوں کو کھول دے، بادل کے دروازوں کو، اور بادل کے اندر کس قدر پانی ہوا کرتا ہے، اور وہ پانی ایک ساتھ گرنا جس کو ہم کہتے ہیں موسلا دھار بارش. تو اللہ رب العزت نے اب انتقام لیا. اور اللہ رب العزت جب انتقام لیتا ہے اپنے بندے کی طرف سے تو کیسا لیتا ہے؟ اور یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تمہاری بھی حد اب پوری ہو رہی ہے، تمہیں بھی ہر زاویے سے سمجھا دیا جا چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا. اور اب ہمارے لیے کتنی نصیحت ہے کہ پچھلی قوموں کو بھی دیکھ لیا اور مشرکین مکہ کا بھی حال دیکھ لیا، اور اس کے بعد آنے والے ہر دور کے مشرکین اور منافقین اور کفار، کفر کرنے والوں کا بھی انجام ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ آئے اور نہیں آئی، کیا خوب کہا ہے
کہ وہ وقت کے معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارے پاس قرآن کی وصیت اور نصیحت بھی ہے، ہمارے پاس تاریخ کے اوراق بھی ہیں، ہم انہیں دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نصیحت حاصل نہ کریں۔ کیسی بے حس قوم ہے، کیسے اپنے عمل کی بنیاد پر ہمارے دلوں کے اندر سیاہی لگ چکی ہے۔ ثم قصد قلوبکم، جو اللہ نے کہا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی وصیت اور نصیحت اثر نہیں کرتی، یہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں، جو ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب انہیں عذاب دیا تو اللہ فرماتا ہے چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کیے۔ آیت نمبر 12، زمین سے چشمے۔ اوپر سے تو بارش اس طرح ہو رہی تھی کہ جیسے ڈیم کھل جائے اور بارش ہو، وہ پانی بہے، اور اب نیچے سے بھی اللہ رب العزت نے چشموں کو جاری کر دیا تھا۔ نیچے سے بھی پانی آ رہا، اوپر سے بھی پانی آ رہا، اور یہ پانی کس حد تک آنے والا تھا؟ اللہ آگے فرماتا ہے تو آسمان اور زمین کا پانی ایک امر پر مل گیا جو بلا شبہ مقدر ہو چکا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہو چکا تھا کہ کس قدر پانی آئے گا، زمین و آسمان سے ایسا پانی کہ زمین پوری ڈوب جانے والی ہے، زمین کو نام و نشان مٹ جانے والا ہے، اس قدر پانی آنے والا تھا جو اللہ نے فرمایا جو مقدر طے ہو چکا تھا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 13 میں، اور ہم نے اس نوح کو تختوں اور میخوں والے کشتی پر سوار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے لیے اور نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے جو انتظام فرمایا کہ ہم نے انہیں تختوں والے اور میخوں والے کشتی میں سوار کیا۔ یعنی یہ تختے جو بنائے گئے تھے، اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈیزائن کیے ہوئے یا اللہ رب العزت کی طرف سے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق یا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان تختوں کو بنایا، جہاز کو، اس ناؤ کو بنایا گیا تھا، اس بورڈ کو بنایا گیا تھا، اور میخیں لگائے گئے تھے، یعنی بڑی بڑی رسیوں سے باندھ کر کے بڑے بڑے پتھر اس کے نیچے رکھے گئے تھے بیلنس کو بنانے کے لیے، اور اس طریقے سے چاروں طرف سے بڑی بڑی رسیوں میں اور پتھر باندھے گئے تھے، اور تختے ایک دوسرے سے جوڑنے کا جو انداز تھا اس طریقے سے جوڑے گئے تھے، اور تختے بھی کس لکڑی کے، کس پیڑ کی لکڑی کے ہوں گے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ بات تھی، اور اللہ رب العزت کی نظروں کے سامنے اس کشتی کو بنایا گیا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس اندازے سے کہا اس اندازے سے نوح علیہ السلام نے اسے بنایا تھا۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہا اللہ رب العزت نے، دیکھیے اللہ رب العزت مومنوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتیوں پر سوار کیا گیا اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ سبحان اللہ، کیسا وہ پانی ہوگا جب پوری زمین ڈوب چکی ہے اور اس کی لہریں ایسی تھی جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں، اور پانی نیچے سے بھی اوپر سے بھی۔ کیا اس کی حیثیت تھی اس ناؤ کی کہ یہ بچ سکتی تھی؟ یہ محض اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہی تھی، اور اللہ رب العزت ہی اس کی نگرانی اور حفاظت کرنے والا تھا۔ یہاں اللہ نے اپنی بڑی بڑی مخلوق میں سے کسی کا نام نہیں لیا کہ وہ مخلوق اس کی حفاظت کر رہی تھی یا فرشتہ حفاظت کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی حفاظت کے تعلق سے فرمایا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں کی حفاظت کا انتظام، کہ پوری دنیا کو ایک طرف ڈبا دیا، اور یہ آپ ہسٹری میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے اس دنیا کے اوپر کہ یہ پوری دنیا ڈوبی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ بچ کہاں سے گئے جو آج نظر آ رہے ہیں؟ جو جانور اور جو انسان نظر آ رہے ہیں، جو پرندے نظر آ رہے ہیں، یہ بچ کیسے گئے؟ سوال کریں آپ ان سے، انہیں کس نے بچایا ایسے سخت طوفان سے جس نے پوری دنیا کو ڈبا دیا؟ تو یہ وہ رب ہے جو اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیا ہماری حفاظت اللہ نہیں فرمائے گا؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی مومن بن جائیں۔ تو مومنوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ رب العزت کی ہر دور میں رہی ہے۔ ہر دور میں اللہ رب العزت مومنوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ بڑا طوفان ہو یا بڑی آندھی ہو یا ایسا سمندری پانی آ جائے یا آگ کے اندر پھینک دیا جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، یا دشمن چاروں طرف سے اور بادشاہ خود دشمن ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ان 7 نوجوانوں کو اس غار کے اندر، اس گفا کے اندر 300 سال اور 9 مہینے
اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، پوری دنیا کے نظام کو بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو اس غار میں بچایا، 313 کو اللہ رب العزت نے کتنی خوبی کے ساتھ بچایا۔ آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے لیے حفاظت کیوں نہیں ہو رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف زبان کے ہیں؟ اور ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ سب کو سچا اور پکا مومن بنا دے۔ تو یہاں فرمایا اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چلتی تھی، ہم نے یہ کیا، یہ کیوں کیا؟ اللہ رب العزت اتنا بڑا طوفان کیوں بھیجا؟ اس شخص کا انتقام لینے کے خاطر جس کا انکار کیا گیا۔ سمجھ لو مشرکین مکہ، میرا نبی نوح میرا بندہ، اللہ رب العزت نے کہا، اور اس نے تمہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، تم نے انکار کیا سب کچھ سمجھنے کے بعد، اور اسے دیوانہ کہا اور اس کی جھڑکیاں دی، اسے جھوٹا کہا، تو اللہ رب العزت نے اس کا انتقام لیا، اور تم جانتے ہو کہ کیسا سخت انتقام تھا۔ اور آج تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، تم ان کے لیے بھی ایسے ہی باتیں گڑھتے ہو، کہتے ہو، تو خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ اور ہم نے یہ دیکھا، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ مشرکین مکہ کو کس طرح تہ و بالا کیا گیا، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، اور بھی دوسرے مقامات پر۔ اب باری ہماری کہ ہم چاہیں تو جھٹلا دیں اور چاہیں تو اطاعت و فرمانبرداری کر کے صحابہ کی فہرست میں آ جائیں۔ صحابہ کی فہرست سے آنے سے مراد یہ کہ ان کے پیروکار، ان کے فالوورز بن جائیں۔ اب صحابہ تو بن نہیں سکتا کوئی، صحابہ کے مقام و مرتبے پر تو کوئی بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ادنا صحابی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی ولی اللہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے طرف آ جائے، کیونکہ دو ہی ٹیم ہوتی ہے، ایک تو ابو جہل اور ابو لہب کی، اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دو ہی مقام بھی ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، یا تو مومن ہے اور یا تو انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد بھی آنے والوں کا انجام دیکھا۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 15، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ مطلب اتنی بڑی نصیحت جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ پچھلے لوگوں نے ایسا کیا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور اب ہمارے لیے صحابہ کی زندگی اور مشرکین مکہ کی زندگی بھی ہے، اور اس کے بعد آنے والوں کی بھی ہے، تو یہ نصیحت اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ سوال، پکڑو گے نصیحت حاصل کرو گے، اور نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ پھر اب ہم ویسے عمل نہ کریں جیسے پچھلے لوگوں نے کیا ہے۔ آیت نمبر 16، پھر دیکھو میرا عذاب اور میری ڈراؤ کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا، اور میں نے پہلے ہی ڈرا دیا تھا، پہلے تو میں بتا دیا تھا، ایسا نہیں کہ اچانک کوئی عذاب آیا، عذاب آنے کے پہلے کئی بار تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ دیکھو ایسا ہوگا۔ دیکھو ہم خود دیکھیں، قرآن جب سے ہم پڑھ رہے ہیں کتنے بار ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، کتنے بار نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو نافرمانی کرو گے ایسا ہوگا، نبی کی بات کا انکار، اللہ کی بات کا انکار، اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراؤ کیسا تھا۔ پھر آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ پھر سوال کہ کیا تم نصیحت پکڑنا چاہتے ہو؟ تو نصیحت کہاں ہے؟ قرآن میں۔ کب ہم کیا کریں گے اور اس کا پھل کیا ملے گا، اس کا نتیجہ کیا ملے گا، اسے نصیحت کہتے ہیں۔ پچھلی قوموں کو بتا بتا کر کے اللہ رب العزت نے یہ نصیحت کر دی، تو کیا ہے تم میں سے کوئی نصیحت کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ان نصیحت کے ساتھ جو اللہ نے کلام پہنچایا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں قرآن آسان نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو اتنا علم چاہیے اور اتنے علوم کی ضرورت ہے، تو وہ ڈرے اللہ رب العزت سے کہ وہ اللہ کے مخالفت میں بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسان کر دیا، اور اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ہے کوئی سمجھنے والا، اور ہم کہیں کہ نہیں اللہ آسان نہیں ہے، تو گویا کہ ہم قرآن کی اپنے مطابق تفسیر کر رہے ہیں، یا اپنے مطابق اس کو سمجھنا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو کفر ہے۔
جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا آسان ہے تو یہ آسان ہے، اس کی لینگویج کے حساب سے آسان، سمجھنے کے اعتبار سے آسان، یاد کرنے کے اعتبار سے آسان، سیکھنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ آسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے آسان کر دیا۔ تو فرمایا اور بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً۔ اور دیکھ لیں، اب بہت سی آیتیں ایسی ملے گی جو شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مانو جاتی کے لوگوں۔ تو لوگ کے اندر تو سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت خطاب ہی عام لوگوں سے کرتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس ضمن میں اور بھی کچھ آیتیں ہیں، چند آیتیں نوٹ کر لیں۔ جیسے سورہ مریم آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا ہے، مطلب عربی زبان میں ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ کیوں آسان؟ تاکہ تو اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری سنا دے۔ تو جو متقی ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ آپ کے لیے قبر کے اندر یہ نعمتیں ہیں، حشر کے اندر یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ کا سایہ ملے گا، اور جنت کے اندر یہ نعمتیں ہیں۔ تو جو متقی ہیں، یعنی جو تقوی اختیار کرے گا، جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو کھڑا کر لے گا، جو کھڑا اتر جائے گا قرآن و حدیث میں، یعنی جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی کرنے والا ہو جائے گا، یعنی اللہ کا ایسا ڈر کہ اللہ کی نافرمانی کا، اللہ سے ایسی محبت کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر اس کے اندر آ جائے گا، یہ ہے متقی۔ تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کیوں؟ تاکہ تو اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری سنا دے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا دے، ان لوگوں کو خبردار کر دے کہ تیرے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے، جہنم میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو شخص جھگڑالو ہے، جو جھگڑا کرتا ہے، حق کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ اور اس طریقے سے سورہ صاد آیت نمبر 29 کے اندر اللہ فرماتا ہے، 29 کے اندر، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیرے طرف نازل کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بابرکت ہے۔ کیوں نازل کیا اس برکت والی کتاب کو؟ تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ اس بابرکت کتاب کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ برکت کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، تو ثواب بھی ہے اس میں، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور تدبر کا ہی نتیجہ نصیحت ہوتا ہے۔ جب انسان تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو وہ نصیحت آخذ کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جب وہ نصیحت حاصل کرتا ہے اور نصیحت پر عمل کرتا ہے، بس وہی بچے گا۔ اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں، آئی وہی بات کہ تدبر کرے تاکہ عقل والے، اب جب وہ تدبر کرے گا تو عقل والا اس سے نصیحت لے گا کہ یہ میرے خالق کی طرف سے نصیحت ہے، یہ کسی عام انسان کی طرف سے، یہ لوگوں کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے نصیحت نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ تو عقل والا جو ہوگا اس نصیحت کو قبول کر لے گا۔ اور بھی قرآن کے آسان ہونے کے تعلق سے اور بھی کئی آیتیں ہیں، اس سورہ کے اندر ہی 4 بار اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 18، دوسری قوم کا یہاں پر ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور قوم عاد نے تکبر کی، تکبر کیا یعنی جھٹلایا، انکار کیا، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراؤ کیسا تھا، دیکھ لو جا کر کے، تم سے یہ بستی دور نہیں ہے، قوم عاد کی، کس طرح ان کو تہ و بالا کر دیا گیا، کس طرح ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈراؤ کیسا رہا۔ آج میں تمہیں اپنے عذاب کے بارے میں اور اپنے نبی کی تکذیب کرنے کے بارے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مشرکین مکہ، دیکھو جا کر کے آیت نمبر 19، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفان ہوا بھیجا۔ یہ ایسا طوفان و ہوا تھا جو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، وہ سخت ٹھنڈی ہوا، اور اس کے اندر ڈسٹ تھا، دھول ملی ہوئی، اور یہ ایسی تیز ہوا کہ جو سامنے مل جائے یا میدان میں مل جائے صرف اسی کو اڑانے والی نہیں تھی، جہاں کہیں کوئی چھپا ہوا ہے وہاں سے کھینچ کر کے نکالنے والی یہ ہوا تھی، جس کی اگزامپل اللہ رب العزت نے دیا، اور وہ لوگوں کو یوں اکھاڑتی اور پھینکتی جیسے وہ جڑ سے اکھاڑے کھجور کے تنے ہوں۔ کھجور کے پیڑ جب جڑ سے اکھاڑے جائیں
تو ایک ایگزامپل دیا کہ اس طریقے سے ہوا نے وہ کہیں پر کتنے بھی محفوظ جگہ میں چھپے ہوئے کیوں نہ ہو، کہیں پھنسے ہوئے کیوں نہ ہو، اللہ اس ہوا نے انہیں وہاں سے کھینچ کر کے ایسا نکالا جیسے پیڑ، بڑے بڑے پیڑ جڑ سے اکھڑ کر کے پھینک جاتے ہیں، اس طریقے سے نکال کر کے ان ہواؤں نے انہیں پھینک دیا۔ اور یہ طاقت میں مشرکین مکہ تم سے کئی گنا زیادہ تھے، یہ اثر و رسوخ میں، یہ دولت میں، یہ شہرت میں، ہر چیز میں تم سے کئی گنا آگے تھے، لیکن دیکھو اللہ رب العزت کے عذاب کا ان کس طریقے سے اللہ کے عذاب نے انہیں گھیرا۔ اور ہم بھی دیکھیں اپنے حالات کو کہ اللہ رب العزت کے عذاب نے کس طریقے سے آج پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر میرا عذاب اور میرا ڈراؤ کیسا تھا۔ یاد کرو ان کو بھی میں نے ڈرایا تھا، تو میرا ڈراؤ اور میرا عذاب کیسا تھا۔ اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ پھر اللہ رب العزت ہم سے سوال کرتا ہے، یہ آپ سے اور میرے سے سوال ہے، یہ ہم نہ سوچے کہ نہیں ہم قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو ان سے کے لیے کہا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے 16 علوم کی ضرورت ہے۔ صرف انہی سے نہیں کہا جا رہا، یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کے اندر محاسبہ کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم قرآن کو پڑھنے کا، اس کو غور و فکر کرنے کا، اس پہ تدبر کرنے کا کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم اس کی نصیحت کو سمجھ رہے ہیں، کیا اس نصیحت پر ہم عمل کر رہے ہیں، کیا اس قرآن کو ہم لوگوں تک پہنچانے پر، اس پہ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جو بھی حقوق قرآن کے ہیں کہ ایمان لانا، اسے پڑھنا، اس پہ تدبر کرنا، اس پہ عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، تو بلا شبہ اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ یہ سوال ہے اللہ کا۔ کیا جواب ہے ہمارا؟ کہ ہاں اے خالق، ہم اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اسے سکھا دے، جو ہم شروع میں کہتے ہیں بسم اللہ، اے اللہ تو ہمیں سکھا دے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے۔ یہ اللہ کے اسماء الحسنہ کا ہم تجھ سے واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہی اس کلام کو ہمیں سمجھا دے اور ہمیں اس پہ ایمان دے دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو آیتیں پڑھی گئیں ان کا خلاصہ رکوع نمبر 8، مقصد زندگی، آیت نمبر 17 کے اندر ہمیں مقصد زندگی پتہ چلا کہ مقصد زندگی ہمارا کیا ہونا چاہیے، اللہ کے عبادت کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، تو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا۔ آیت نمبر 17 میں پتہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل، یعنی اس پہ غور و فکر کرنا، اور جیسا کہ اللہ نے سوال کیا۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ ہمارا رب ہے، تو اللہ رب العزت کیسی قدرت والا ہے اور اللہ رب العزت کیسی شان والا ہے۔ چند آیتوں کے اندر ہم نے دیکھا، پہلا آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ ایسی قدرت والا ہے اللہ رب العزت کہ جب وہ انتقام لینے پر آ جائے تو ہمارے سروں کے اوپر جو بادل ہیں، اگر اللہ نے ان کے دروازوں کو کھول دیا تو دنیا میں کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی قدرت کا مالک ہے، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کے حکم سے ہے۔ وہ جب چاہے، جس منٹ اور جس سیکنڈ میں چاہے ہماری زندگی کے چراغ کو گل کر دے۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں اس کی دین ہے، آنکھیں جو دیکھ رہی ہے، زبان جو بول رہی ہے، ہم لمحہ اس کے محتاج ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 22 میں بتایا گیا، پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی، یہاں پہ آیت نمبر 17 اور 22 کے اندر۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر طوفانی ہوا بھیجی۔ اب جہاں پہ ہوا رحمت ہوتی ہے، اسی ہوا کو اللہ رب العزت اگر تیز کر دے تو ہمارا حل کیا ہوگا؟ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سخت ہوتا ہے، آیت نمبر 21، اللہ کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنا سکھایا، آیت نمبر 17 کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کی پیروی کرنے سے بچایا، آیت نمبر 3، خواہشات کی پیروی یہی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ انجام، عاد پر سخت طوفان ہوا بھیج دی جو لوگوں کے ایسی پھینکتی تھی جیسے کہ پیڑ اپنے جڑوں سے نکل کر کے باہر ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ پھینک دیتی تھی۔ یہ نصیحت ہے کہ اگر ہم نے بھی انبیاء کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے کلام کو نہیں مانا، تو ہمیں بھی تہ و بالا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو وقت نہیں لگے گا۔
آیت نمبر 19 اور 20۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب کون ہوئے؟ آج کی آیتوں میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 17 کے اندر نصیحت قبول کرنے والا، مطلب جو قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، وہ نصیحت تک پہنچتا ہے، اور جو نصیحت تک پہنچتا ہے اس کا دل اس کو اثر کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر رقت پیدا ہو، اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جو اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ، یہ موعظہ ہے۔ اور پھر وشفاء لما فی الصدور، پھر دلوں کی بیماریوں کی علاج شروع ہو جاتا ہے، پھر دلوں سے بیماریاں نکلنا شروع ہوتی ہیں، بغض کی، کینے کی، اور نفرت کی، اور ایک دوسرے سے عداوت کی، اس قسم کی جتنی بھی بیماریاں، شراب کی، جوئے کی، چوری کی، جتنی بھی بیماریاں، یہ سب نکلنا شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1 جھٹلانا، حق بات آ گئی، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، صحابہ کی صحیح تعلیمات آ گئی، لیکن اس کو جھٹلا دیا۔ یہ 3، یہ ناکام لوگوں کا رویہ۔ آیت نمبر 3 میں خواہشات کی پیروی کرنا، حق کو کیوں جھٹلاتا ہے انسان؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر اپنی خواہش کو رکھتا ہے، یہ تباہ اور برباد ہو جانے والا انسان ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آؤ کچھ کر لیں، کیا کرنے کا عزم ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی؟ قرآن سے نصیحت قبول کرنے کے لیے قرآن کو اپنا بنانا ہے، یعنی اس پہ تدبر کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، تاکہ قرآن کو ہم اپنا بنا سکیں۔ تو جب ہم تدبر کریں گے تو نصیحت تک پہنچیں گے، اور دل کے اندر وہ چیز اپیل کرے گی۔ منزل کہاں ہماری؟ نمبر 1، کیا میں نے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب قرآن سے نصیحت حاصل کریں، اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس پہ تدبر کرنا ہے۔ تدبر کے جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ تعالی رمضان ایکشن پلان میں ان پوائنٹس کو دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کے لیے بھی ہم رمضان میں ایک وقت نکالیں کہ ہم اس میں تدبر کریں۔ دوسرا، کیا میں نے خواہشات کی پیروی کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب حق آ جائے گا تو اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنے کلام سے، نبی کے فرمان سے جوڑے رکھ، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔